کیا نوشی واقعی احمد کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے اور کیا واقعی رئیس کا بیٹا رمیز کڈنیپ ہو چکا ہے؟ ہاں تو دوستوں، ڈرامے کے آگے آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بشرا احمد کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہی نوشی کو کچھ سمجھاؤ، وہ تو یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ واقعی ہی جا چکی ہوتی، نہ اس کا کوئی جاننے والے ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا، اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی پھرتی۔ احمد کہتا ہے ٹھیک ہے امی، میں ابھی نوشی سے بات کرتا ہوں۔ جب احمد نوشی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو نوشی احمد کو دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہونے لگتی ہے، لیکن ظاہری طور پر معصومیت کا لباس اوڑھے رکھتی ہے تاکہ وہ احمد کو بیچاری بن کے دکھا سکے۔ احمد نوشی سے کہتا ہے کہ یہ کیا بے وقوفانہ حرکت تھی نوشی، کیا تم واقعی گھر چھوڑ کر جا رہی تھی؟ ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ کیا تمہیں باہر کی دنیا کے حالات معلوم نہیں؟ تم تو اچھی بھلی سمجھدار لڑکی ہو۔ تو نوشی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیچارگی کا احساس دلاتے اور اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولتی ہے کہ جب میری اس گھر میں کوئی قدر ہی نہیں تو میں یہاں رہ کر کیا کروں؟ یہاں نہ ہی کسی کو میرا خیال ہے اور نہ ہی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ تو احمد کہتا ہے کہ نوشی جو تم چاہتی ہو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بہتر ہوگا کہ تم بھی جتنی جلدی سچ کو تسلیم کر لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو نوشی فوراً جواب دیتی ہے کہ میں بات مان چکی ہوں، لیکن گل ہر وقت مجھے اذیت دیتی رہتی، اس لیے میں اور مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو احمد اسے تسلی دیتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں گل سے بات کروں گا، وہ تم سے الجھنا چھوڑ دے گی، تم بالکل بے فکر نہ کرو اور تمہیں اس گھر سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نوشی اپنی مکاری دکھاتے ہوئے احمد کے گلے لگ جاتی ہے اور جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے بولتی ہے کہ احمد، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دوست، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، میں بالکل اکیلی ہوں، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی؟ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرا ساتھ دیا۔ اسی لمحے گل وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے اور احمد کو نوشی کے کمرے میں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور پھر دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب احمد اپنے کمرے میں واپس آتا ہے تو گل غصے میں پوچھتے ہے کہ تم نوشی کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ تو احمد سخت لہجے کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشی کے کمرے میں تھا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو گل پوچھتی ہے کہ تم نوشی کے کمرے میں کیا لینے گئے تھے؟ تو احمد جواب دیتا ہے اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں نوشی کے کمرے میں تھا تو یہ بھی خود ہی جان لو کہ میں اس کے کمرے میں کیوں گیا تھا۔ گل تپ کر کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارو۔ احمد بیزار ہو کر کہتا ہے کہ میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ میرا نوشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر تمہیں یقین نہیں تو مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور احمد کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ نوشی یہ سب باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ کچن میں گل کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو نوشی وہاں آ جاتی ہے تو وہ گل کو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ احمد مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بس اب جلد ہی وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ گل کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ نوشی مسکرا کر مزید کہتے ہیں کہ جس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہو تو اس کا پریشان ہونا تو بنتا ہے۔ گل تل ملا کر کچن سے باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف فاطمہ کا بیٹا ابھی تک اسکول سے واپس نہیں آیا۔ جب رئیس اسکول پرنسپل کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ وہ تو کب کا چلا گیا ہے، اب تو اسکول میں کوئی بچہ نہیں رہا۔ تو رئیس شدید پریشان ہو جاتا ہے اور جب فاطمہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہے تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد ایک ان نون نمبر سے فون آتا ہے رئیس کو۔ رئیس جب فون اٹھاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا کڈنیپ ہو چکا ہے، اور جب فاطمہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے اور روتی ہوئی رئیس کو کہتے کہ مجھے نہیں پتا رئیس، مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا کہیں سے بھی لا کر دو بس۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوشی احمد اور گل کے بکھرتے رشتے کا فائدہ اٹھا کر اپنی جگہ پکی کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس سیکشن میں ضرور دینا۔